صبر ہے کیا اور اس کا اصل میننگ کیا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے، اس کے اندر جو ایفرٹ کی ہم نے بات کی وہ ایفرٹ اصل میں کیا ہے. اس کیس میں تینوں ڈکشنریز میں جو کامن میننگ آتا ہے دیٹ از حبس النفس وچ از اپنے آپ کو روکے رکھنا. اور اللہ تعالیٰ کا نام جو صبور ہے، جو کہ صیغۃ المبالغہ میں آتا ہے which means the hyper bold form، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بہت زیادہ روکے رکھتے ہیں کس چیز سے کہ اس کے سامنے اس کے بندے اس کی دھرتی پہ رہتے ہوئے اس کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو اسی وقت عذاب نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں. امام راغب puts it beautifully, he says کہ جب یہ مصیبت میں کیا جاتا ہے، یعنی میننگ کیا ہے، روکنا خود کو، جب مصیبت میں خود کو روکا جاتا ہے تو اس کو صبر کہتے ہیں. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، اینزائٹی. یعنی اگر آپ نہیں خود کو روکیں گے اور نیچرل ریئیکشن شو کرتے رہیں گے تو آپ کو اینزائٹی ہوگی. جنگ میں جب کوئی شخص روکتا ہے خود کو، یعنی اب جنگ میں کوئی شخص ہار رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس کے سارے ساتھی مرتے جا رہے ہیں، تو نیچرل رسپانس تو یہ کہ اس کو بھاگ جانا چاہیے جنگ چھوڑ کے. لیکن اگر وہ نہیں بھاگتا اور خود کو روکے رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شجاع، یعنی کہ بریوری. اینڈ دی اپوزٹ آف دیٹ از الجبن، یعنی کہ کاورڈائز یا بزدلی. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر سپیچ میں تم بات چیت کر رہے ہو اور کسی نے کچھ ایسا کہا ہے کہ اب یو جسٹ وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو ہم، اور آپ اس کو جواب دینا چاہتے ہیں اور اس کو جیسا اس نے الفاظ کہیں ویسے الفاظ سے آپ بھی جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں تو اس کو کتمان کہتے ہیں، یعنی چھپا لینا. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے مذل، یعنی کہ ہیوملیٹ کرنا. اب ان تینوں میں ذرا غور کریں کہ ہر ایک میں یہ ہے کہ جو نیچرل رسپانس ہے انسان کا، اس سے وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے. تو مصیبت کے اندر نیچرل رسپانس کیا ہے کہ انسان کی چیخ نکلتی ہے، وہ چلاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ اس سے اس کو روک رہا ہے. جنگ کے اندر نیچرل رسپانس کیا ہے، جب دیکھ رہا ہے سب کچھ ختم ہو رہا ہے تو وہ بھاگے گا. کوئی اس کو برا بھلا کہے گا، نیچرل رسپانس کیا ہے کہ وہ اس کو جواب دے گا. لیکن جب آپ اس نیچرل رسپانس سے کانشیس ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو یہی ہے صبر، جو کہ آپ کو ویکنس کی طرف لے کے جا رہا ہے. سو مصیبت کے اندر مثال کے طور پہ اگزامپل لیتے ہیں، کسی کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ کسی اس کے بلڈ ریلیشنز میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا کسی کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ آج اس کی جاب ختم ہوگی، کل سے اس کو کام پہ نہیں جانا، یا کسی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک بڑی جگہ پہ انٹرویو دیا تھا اور پورا فائنل انٹرویو ہو چکا تھا، کال آنی تھی، اینڈ ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ نہیں ہو رہی ہے. کوئی بھی مصیبت آپ دیکھ لیں ایک دم سے آتی، تو نیچرل رسپانس انسان کا کیا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کی چیخ نکلتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اب اس وقت کانشیس ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو یہ اس چیز سے روکنا ہے کہ میں کوئی غلط رسپانس نہ دوں، یا میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ صبر جو ہے وہ اس مومنٹ کے اوپر ہے جس وقت آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے، بعد میں تو آ ہی جانا ہے، ٹائم کے ساتھ تو آ ہی جانا ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو کچھ برا بلا کہنے سے، اللہ کو بلیم کرنے سے، ان چیزوں سے روکنا جو ہے یہ صبر ہے. ایک اور ڈکشنری ہے بصائر ذوی تمییز، اس کے اندر جو ہے وہ آتھر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انزائٹی سے اور غصے سے روکنا، اور اپنی زبان کو شکایت سے روکنا. حفظ اللسان عن الشکویٰ، کہ شکوہ سے، شکایت کرنے سے، کمپلین کرنے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے سے کہ تو نے کیا، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے. The point is، اب ذرا اس کو تھوڑا سا کوائن کرتے ہیں، پریکٹیکل کی طرف جاتے ہیں کہ دو طرح کی مصائب آپ کے پاس آ سکتی ہیں. ایک مصیبتیں ان نیچر کی ہیں جو جب مصیبت آ گئی ہے تو اب آپ اس کے اوپر کچھ کر نہیں سکتے. اس کی سب سے آسان اگزامپل یہ کہ کسی کی ڈیتھ ہو جانا. اب یہ ایسی مصیبت ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے آپ کچھ کر نہیں سکتے، اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے آپ، رائٹ. اسی کے برعکس اگر اسی کو میں کہوں کہ بجائے یہ خبر آنے کی کہ آپ کا کوئی پیارا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ خبر آتی ہے کہ وہ لاپتہ ہو گیا، تو اب اس کیس میں آپ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے.
تو اس کیس میں صبر کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پہلے تو اپنے آپ کو غلط باتیں کہنے سے اپنے آپ کو روکیں گے. نیچرل رسپانس یہ جو کہ آپ کا کہ میں اللہ کو بلیم کرنے لگے کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, یہ کرنے سے اپنے آپ کو روکیں. جب آپ یہ روکیں گے تو آپ کا مائنڈ اب سینسز میں آئے گا, ریلیکس ہوگا. اب آپ ایفرٹ کر پائیں گے اس کام کے لیے, یعنی کہ اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے کہ ہاں میں نے اس کو ڈھونڈنا ہے, مجھے یہ کرنا چاہیے, مجھے پولیس اسٹیشن جانا چاہیے, مجھے اس کو کال کرنی چاہیے, مجھے یہ کرنا چاہیے. اب آپ ایفرٹ کریں گے اس کو واپس لانے کے لیے. سو یہ کبھی بھی صبر کا غلط مفہوم آپ نے نہیں لینا کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس بیٹھ جائیں اور جی کیا کر رہا ہے, جی میں صبر کر رہا ہوں, جی صبر کر رہا ہوں اور اللہ سے شکایت نہیں کر رہا. بالکل آپ نہ کریں اللہ سے شکایت, لیکن جو ایفرٹ ریکوائرڈ ہے وہ تو کریں ساتھ ساتھ. سو اب بالکل اگر ایک لائن میں کہوں تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کوئی اس سے شکوہ کرنے سے, اپنے آپ کو غصہ کر کے یا پریشانی میں جا کے, غم میں جا کے اس کام سے اپنے آپ کو روکنا, اور جو بھی آپ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کیے جانا جب تک کہ آپ اس مشکل سے نہیں نکل آتے. یہ ہے صبر.